عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم سعادت حسن منٹو کے ایک یادگار افسانے بابو گوپی ناتھ کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری میں ہمیں دو بڑے واضح رجحانات نظر آتے ہیں۔ ایک تقسیم برصغیر کا رجحان اور دوسرا طوائفوں کا یا عورت کا کردار ہمیں ان کے افسانوں میں بڑا واضح نظر آتا ہے۔ تو یہ افسانہ بھی طوائف کے موضوع پر لکھا گیا ایک ان کا افسانہ ہے، جس کا مرکزی کردار بابو گوپی ناتھ ہے، جو کہ اپنے والد کی وفات کے بعد لاہور سے زینت بیگم نامی ایک عورت کو ممبئی لے جاتا ہے۔ بابو گوپی ناتھ کیونکہ امیر باپ کا بیٹا تھا، اس لیے اس کی دولت لوٹنے کے چکر میں بہت سے مطلبی لوگ اس کے گرد جمع ہوتے گئے۔ بابو گوپی ناتھ اگرچہ مذہب کے لحاظ سے ہندو ہے، مگر وہ اپنی دولت کو پیروں کے مزاروں پر اور طوائفوں کے کوٹھوں پر خرچ کر کے ایک درویشانہ زندگی بسر کرنے کا خواہش مند ہے۔ عبدالرحیم سینڈو نامی ایک کردار جو ہے وہ بابو گوپی ناتھ کی دولت لوٹنے میں سب سے آگے ہے۔ وہ اس کی دولت لوٹنے کے لیے ایک ماہر شاطر کھلاڑی کی طرح چالیں چلتا ہے۔ عبدالرحیم سینڈو کے بقول لوگ ان کے مسکا لگا کر روپیہ بٹورتے ہیں، میں صرف باتیں کر کے ان سے ہر روز پولسن بٹر کے 2 پیکٹ وصول کرتا ہوں۔ بابو گوپی ناتھ کی دولت لوٹنے والوں میں اس کا ایک لیگل ایڈوائزر غفار سائیں، عبدالرحیم سینڈو کا ایک شاگرد غلام علی، سینڈو کی بیوی سردار بیگم، محمد شفیق توسی اور یاسین نامی ایک کردار وہ پیش ہے۔ بابو گوپی ناتھ زینت بیگم کے علاوہ دیگر طوائفوں سے بھی جو ہے وہ ہم آغوش ہوتا ہے اور ان پہ بے دریغ روپیہ خرچ کرتا ہے، مگر وہ زینت بیگم کے مستقبل کے بارے میں بڑا سنجیدہ ہے، پریشان ہے۔ اس افسانے میں منٹو خود بھی ایک کردار کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور دیگر کرداروں سے ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو بابو گوپی ناتھ منٹو کو کہتا ہے، منٹو صاحب، مجھے اس عورت سے بہت محبت ہے، 2 برس سے یہ میرے پاس ہے، اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کی دوسری بہنیں، میرا مطلب ہے اس پیشے کی دوسری عورتیں دونوں ہاتھوں سے مجھے لوٹ کر کھاتی ہیں، مگر اس نے کبھی ایک زائد پیسہ مجھ سے نہیں لیا۔ اگر کسی دوسری عورت کے ہاں ہفتوں پڑا رہا تو اس غریب نے اپنا کوئی زیور گروی رکھ کر گزارا کیا۔ سینڈو جو ہے وہ بابو گوپی ناتھ کو شفیق توسی نامی ایک شخص سے ملواتا ہے، اور شفیق توسی نے اگرچہ 40 برس طوائفوں کے ساتھ گزارے تھے، مگر سینڈو جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے کر اس کی صفائی دیتا ہے اور بابو گوپی ناتھ زینت بیگم کا رشتہ جو ہے وہ شفیق توسی سے طے کر دیتا ہے، مگر 1.5 ماہ بعد شفیق توسی زینت بیگم کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، زینت بہت اچھی عورت ہے، لیکن افسوس کہ بے حد شریف ہے، ایسی عورتوں سے جو بیویوں جیسی لگیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ شفیق توسی کے بعد زینت بیگم کی شادی جو ہے وہ ایک ہوٹل کے مالک یاسین سے ہوتی ہے، مگر وہ بھی بعد میں ایک کرسچن لڑکی سے عشق کرنے لگتا ہے اور زینت بیگم کو چھوڑ دیتا ہے۔ بابو گوپی ناتھ کسی کام کے سلسلے میں لاہور جاتے ہیں اور واپس آنے پر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سینڈو اور سردار بیگم جو ہے وہ زینت سے پیشہ یعنی دھندا کروا رہے ہیں، مگر بابو گوپی ناتھ غصہ ہونے کی بجائے خوش ہے، کیونکہ زینت کا رشتہ حیدرآباد کے ایک ذمہ دار میوزک ٹیچر غلام حسین سے ہو رہا ہے۔ تو منٹو جب زینت کو دلہن کے روپ میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ کیا مسخرہ پن ہے۔ تو منٹو کے تاثرات کے جواب میں جو ہے بابو گوپی ناتھ اور کہتے ہیں، اور زینت بیگم جو ہے وہ رونے لگتی ہے۔ تو بابو گوپی ناتھ منٹو کو کہتا ہے، منٹو صاحب، میں سمجھا تھا کہ آپ سمجھدار اور لائق آدمی ہیں، زینو کا مذاق اڑانے سے پہلے آپ نے کچھ تو سوچ لیا ہوتا۔ تو بابو گوپی ناتھ نے اگرچہ طوائفوں میں زندگی بسر کی ہے، مگر اسے ایک طوائف زینت کا گھر آباد کر کے بڑی خوشی ملتی ہے، اور زینت بیگم کے کردار کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ عورت
طوائف ہونے کے باوجود آخر کار ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ حالات اور سماج اسے طوائف بننے پر مجبور کرتے ہیں اور وہ عورت اس گناہوں کی دلدل سے نکلنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، مگر سماج اور حالات اسے موقع نہیں دیتے۔ عورت کو جواہرات، مال اور زر کی خاطر گناہوں میں اترنے کا شوق نہیں ہوتا، بلکہ وہ روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضرورتوں کی خاطر سب کچھ کر گزرتی ہے۔ افسانے میں سارا زور جو ہے وہ ایک مرکزی کردار غیر مسلم بابو گوپی ناتھ پر لگایا گیا ہے، اور یہ افسانہ جو ہے وہ بابو گوپی ناتھ کا خاکہ سا بن کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ افسانے سے اس کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور افسانے سے خود غرضی، احساسات، جذبات اور جمالیات وغیرہ کے تجربات بھی حاصل ہوتے ہیں، اور کہانی میں جو ہے وہ زیادہ زور کہانی کے علاوہ جو ہے وہ کردار پر لگایا گیا ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس افسانے سے جو ہے وہ طوائفوں کے زندگی کے کچھ مخفی پہلو اور عورت کی کچھ نفسیات بھی ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے، کہ گناہوں میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ بعض انسان جو ہے وہ خیر کا نمونہ ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کو مشکلات میں دیکھ کر بڑے دکھ کا، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی خوشی کا سامان کر کے ان کو بھی خوشی اور راحت ملتی ہے۔ شکریہ۔